تو اب سلیم بتائے گا کہ وہ اکیلا کیوں جاتا ہے۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو انہیں مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں یعنی دوسروں کے گھر جاتے ہیں؟ بیٹا کہتا ہے جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجیفہ یعنی گنجیفہ بھی کہتے ہیں، یہ 8 رنگ کے 96 پتوں پر مشتمل تاش کی مانند، لیکن تاش میں جو ریکٹینگولر پتے ہوتے ہیں مستطیل نما، لیکن اس میں دائروی ہوتے ہیں، کلیئر، اسکوئر سرکولر ہوتے ہیں۔ تاش کی مانند جیسے 3 کھلاڑی کھیلیں تو یہ گنجیفہ جو گیم ہے سمجھ لیں تاش کی مانند ہے، لیکن اس میں پتے کتنے 96 ہوتے ہیں ٹوٹل، 8 رنگوں کے، اور 3 کھلاڑی کھیلتے ہیں۔ گول رنگ کے شکل کے، رنگ ان میں 8 ہوتے ہیں، 8 رنگوں کے۔ 3 کھلاڑی کھیلیں، اور شطرنج ہوا کرتا ہے، تو ایک تو گنجیفہ ہے، دوسری شطرنج یعنی چیس، تو اس کے بھائی کھیلتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا مہرے پہچانتا ہوں، یعنی نرد یا گوٹ بٹی، جیسے لوڈو کھیلتے ہیں اس کی گوٹ بٹیاں ہوتی ہیں، گوٹیاں جسے آپ کہتے ہیں، گوٹ بٹیاں ہوتی ہیں، کلیئر۔ تو شطرنج کے جو مہرے ہوتے ہیں، گھوڑا، پیادہ، بادشاہ، وزیر وغیرہ، ان کے پہچانتا ہوں، چالے جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ باپ کہتا ہے مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا کہتا ہے شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ باپ کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا۔ تو پتہ چلا ہے کہ مشکل کی وجہ سے نہیں بیٹا کھیلتا، بلکہ اس کا جی نہیں لگتا، اس کا دل اکتا گیا ہے، تنگ آ گیا ہے، اچاٹ ہو گیا ہے۔ باپ پوچھتا ہے سبب یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا؟ بیٹا کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا۔ باپ چونکہ مشکل ہے، یعنی لگتا ہے کہ مشکل ہے اس لیے نہیں پسند کرتے۔ اکثر مبتدی یعنی نو آموز یا ابجد خان جو لوگ شروع کرتے ہیں نئے نویلے، جو کسی کام کے مبتدی ابتدا کرنے والے گھبرایا کرتے ہیں، مجھ کو یقین ہے کہ گنجیفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج بہت آسان ہے۔ بیٹا ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجیفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ باپ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجیفہ میں حافظے پر۔ طلبہ یہ یاد رکھنا، شطرنج میں طبیعت پر اور گنجیفہ میں حافظے پر زور پڑتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہے کہ بیٹے کا کسی بھی کھیل میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے تو تمہاری اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا دیکھیں، بیٹے کو باپ ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، کلیئر۔ تو اسی طرح ہی تربیت ہو سکتی ہے اولاد کی اگر والدین اپنے بچوں کو وقت دیں، ورنہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی طرح اکیلے بیٹھے رہیں اور ان کا دل نہ، وہ چاہیں کہ ان کے ماما پاپا بات نہ کریں کیونکہ آپ اپنے موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ اس لیے باپ کیا کہتے ہیں اصل وجہ، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا کہتا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ یعنی شوقین یا صاحب ذوق بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ کہتا آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے یعنی بغل میں دبائے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ کہتا ہے وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنتے ہیں، یعنی نیچی ایڑی کی جوتی کو پھڈی کہتے ہیں، کلیئر۔ منڈے ہوئے سر ہوتے ہیں، منڈے ہوئے سر یعنی سفا چٹ یعنی گنجے، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں یعنی نیچی قمیضیں یعنی لمبی قمیضیں جیسے عربیوں کی ہوتی ہیں، چوغا جسے کہتے ہیں۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر؟ بیٹا
بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ: کبھی نہیں میں نے انہیں شرارت کرتے دیکھا بیٹا.